بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ میری بات سنتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ جا کے اس بات کو کرتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں تو میرے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیں۔ جی بالکل، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہوں کے حوالے سے بات کی جنہیں آج ہم معمولی سے گناہ سمجھتے ہیں، اور ان کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کسی سفر پر تھے تو آپ کا گزر کچھ قبروں کے قریب سے ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس عذاب کی وجہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرمائی۔ حضور فرما دے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی دنیا میں تھا تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو جیسے آج ہمارے کچھ نوجوان بچے ہیں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، تو جو بندہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ سکتا۔ اور کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں، ساتھی بھی ہیں، کہ جن کو دیکھا جاتا ہے جہاں مرضی وہ بیٹھ جاتے ہیں، نالی کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو گاڑی ہے اس کے ٹائر کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اگر ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن اس کا عذاب کتنا بڑا ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو چغل خور تھا، یعنی ادھر کی بات سنی ادھر جا کے کی، ادھر کی بات سن کے آ کے ادھر کی، اور آپس میں لوگوں کی لڑائی کراتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو چغلی کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑے گناہ ہماری نظر میں نہیں، آج اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ اپنے بھائی کی بات کسی کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے بھائی کے ساتھ جا کے کر دیتے ہیں، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہماری نظر میں معمولی سی بات ہے، لیکن اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قبر کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، تو ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دیں، اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ ہم ایسے شخص کو بڑا اچھا سمجھتا ہے جو لوگوں کی بات ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو لوگوں کی بات تمہارے ساتھ کرتا ہے تو وہ تمہاری بات لوگوں کے ساتھ بھی جا کے شیئر کرتا ہے۔ تو ایسے بندے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہے تو کمنٹ باکس کے اندر اس سے بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔